السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تقریباً 85,000 ہو چکی ہے، اور یہ نمبر جو چین میں کیسز رپورٹ ہوئے اب تک ان سے زیادہ ہے۔ تقریباً 1700 لوگ اب تک اس کورونا کے باعث جان سے بھی گئے ہیں۔ یہ وہ سارے حالات ہیں، اور اس دورانیے میں ایک بحث بھی جاری ہے۔ آج جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نیب کو پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکس پیغامات اگر نہ آتے تو SOPs پہ شاید عمل درآمد ہونا ممکن تھا۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ بجٹ بھی آنا ہے نظامی صاحب، پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہونا ہے، اور ورچوئل سیشن کو لے کے بہت زیادہ بات چل رہی ہے فواد صاحب سے۔ ویسے تو وہ بھی ہم جانیں گے، لیکن یہ کورونا کے معاملات ایک طرف، اور پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ کورونا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، اور جو دیگر اہم معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں پالیسی اس وقت ٹھیک ہے، عوام بھی ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی فواد صاحب السلام علیکم۔ یہ بتائیے آپ کہ یہ کرونا کے جو ایک طرف تو مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور SOPs جو ہے وہ نرم کرنے کے ساتھ، لاک ڈاؤن نرم کرنے کا SOP فالو نہیں کی جا رہی، تو آپ کا خیال ہے یہ کلیمپ ڈاؤن جو ہے یہ ناگزیر نہیں ہو گیا ان حالات میں دوبارہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عارف نظامی صاحب یہ سوال بڑے دنوں سے جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کرونا جو ہے وہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا، کیسے آگے بڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ سو فرینکلی چونکہ ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو ہم نے تو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی۔ اس کمیٹی کا یہ انالیسس تھا کہ جو جون کے پہلے 3 ہفتے ہیں ان میں یہ کرونا جو ہے وہ اپنی پیک کی طرف جائے گا، اور آخر میں جو عید سے پہلے جو ایونٹس ہوئے اس کی وجہ سے بھی اس میں کافی کنٹریبیوشن ہوئی، اور آئی وڈ سے کہ اس میں اب کرونا کا پاکستان میں اس وقت تو جو سچویشن ہے وہ بڑی ورثم ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس میں بہت پھیل رہا ہے۔ جہاں تک کلیمپ ڈاؤن کا معاملہ ہے یا لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے۔ ہندوستان نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا، اور کافی سخت لاک ڈاؤن انہوں نے کیا، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا ان کے ہاں بھی کیسز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے باقی ممالک جہاں جہاں مکمل لاک ڈاؤن ہوا وہ انہیں اکنامک جو ہے وہ بہت نقصان تو ہوا ہی ہوا، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا وہ جو معاملات ہیں وہ بڑھ گئے۔ اب جو آئیڈیل طریقہ جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے ایمفیسس کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ SOPs کے ساتھ کاروبار چلائیں۔ اب SOPs کے ساتھ کاروبار چلانے کا جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ہے۔ انسان پروگرام نہیں ہوا ایک اس طرح کے SOPs فالو کرنے کا، ماسک پہننے کا، ایک دوسرے کو فاصلے سے رہنے کا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹس کا۔ تو اب یہ اس میں جو ایشو چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ SOPs بھی فالو کریں اور لاک ڈاؤن بھی ہو، اب یہ ایک مستقل ایشو ہے جس کو فیس کر رہی ہیں گورنمنٹس آل اوور دی ورلڈ۔ اچھا فواد صاحب، یہ جو آپ نے ورچوئل پارلیمنٹ کی سفارش کرتے آ رہے ہیں، اور اس دوران 44 یعنی اس میں 4 سینیٹر، 10 MNAs، باقی MPs ہیں، وہ بیچارے اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں، اور 6 قانون ساز ہیں MPs MNAs کو ملا کے جان سے گئے، جان سے بھی کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بحث ابھی تک جاری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے۔ کوئی آپ کی اس پہ کیا اسٹڈی؟ اور ایک بات یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے تو بڑی عزت کر کے کہا کہ یہ ورچوئل نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود اس میں تشریف نہیں لایا کہ وہ تو خود کرونا کے سے کوارنٹین ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے، تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگی، پرائم منسٹر ویسے نہیں جاتے، تو یہ فائدہ کیا ہے اپنے لیجسلیٹرز کو اس میں مبتلا کرنے کا؟ یہ بحث اتنی ہی گمراہ کن ہے جتنی وہ بحث تھی کہ چاند جو ہے وہ سائنس سے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، یا سائنس پریڈکٹ کر سکتی ہے چاند یا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اگر آپ لیول دیکھیں اس بحث کا تو یہ بھی اتنی ہی میں سمجھتا ہوں اس کا لیول بھی وہی ہے بحث کا۔
بڑی سمپل بات ہے. آپ کا آئین جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ کو ڈسکریشن دیتا ہے کہ وہ جس مرضی جگہ کے اوپر جس طرح مرضی جو ہے وہ اجلاس بلا لیں. سو آئین کی رولز کی تو کوئی قدغن ہے نہیں. سیکنڈلی اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے لوگوں کو میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ سیشنز نہ کریں. ابھی آپ نے 44 تو ایم این اے ایم پی ایز اور لیجسلیچرز بتائے ہیں. جو اسمبلی کا اسٹاف اس سے متاثر ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے. آپ سمجھیے کہ یہ سیشن کر کے 1000 میں سے آپ نے تمام 100 لوگوں کو تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ نے ایکسپوز کر دیا خواہ مخواہ ایک خطرے سے. اور پرابلم اس میں دوسرا زیادہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد جو ممبران کی ہے وہ 60-65 سال سے اوپر کی ہے, جس کی وجہ سے 6 ڈیتھس جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں. اب بھی یہ جو سیشن کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل پیک آف دا اس وبا کے اوپر ہے, اور یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ مضحکہ خیز بات ہوگی کہ ہم اتنی بڑی اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس وبا سے, جبکہ آلٹرنیٹو بہت آسان بھی ہے, بہت وہ اپنا سمجھیے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ خرچہ بھی نہیں ہے اور وہ بہت آسانی سے ممکن ہے. تمام جو ایم این ایز ہیں میں نے جو سولوشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ بڑا آسان ہے, ہم تمام جو ایم این ایز ہیں ان کو ایک ٹیبلٹ دے دیتے ہیں. وہ ٹیبلٹ کے اوپر اپنے جو فنگر پرنٹ ہے وہ اپنی فنگر پرنٹ سے جو ہے وہ لاگ آن ہوں گے اور وہ سیشن کے اندر جوائن کر لیں گے. تقریروں کا جو ٹائم ہے وہ ان کو لسٹ آ جائے گی, اس ٹائم کے اوپر فلانا بندہ اسپیچ کر رہا ہے, جس نے سننی ہوگی سنے گا, جسے نہیں سننی ہوگی نہیں سنے گا. اس میں نہ آپ کو کورم کا ایشو درپیش ہوگا, نہ آپ کو جو فزیکل ایکسپوجر ہے وہ ہوگا. یہ ماڈل بنا لیا آپ نے فواد صاحب, یہ ماڈل بنا لیا آپ نے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس کی, اور یہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی آپ نے کوئی پریزنٹیشن دے دی ہے یا پہلے سے موجود ہے اسمبلی کے پاس؟ دیکھیے ہم نے تو ماڈل بنا لیا, اس کے بعد جو ورچوئل سیشن بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی فخر امام صاحب کے اندر, اس میں نہ منسٹر آئی ٹی کو شامل کیا گیا نہ ہی منسٹر سائنس ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیریس کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ورچوئل سیشن کے اوپر. نہیں فخر امام کو کیا پتہ ان چیزوں کا, صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سر یہ بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز میں کیا ہو سکتا ہے, کیا مدد ہم کر سکتے ہیں, کیا مدد ہمیں آپ کی چاہیے, وہ تو جو آئی ٹی بتا سکتی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے. تو آپ نے وہاں پہ لوگ بلا لیے, گپ شپ کر کے سب جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے. اور یہی پارلیمنٹ کا ایک اوور آل جو ہم کہتے ہیں نا کہ کارکردگی نہیں ہے اور پارلیمنٹ وہ فنکشنالٹی, اس کو اوور آل بھی یہی اسٹرکچر ہے. نہ کبھی سیریس گفتگو ہوتی ہے, نہ وہاں ایشوز کے اوپر کوئی سیریس بات ہوتی ہے. اب ورچوئل سیشن کا سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بجٹ کی کاپیاں نہیں مار سکتے, باقی تو کوئی اس میں کوئی ہے نہیں. ہر چیز وہی ہو سکتی ہے جو آپ سیشن میں کرتے ہیں. اچھا فواد صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا آج کل بڑا آسٹیرٹی کا بڑا چرچا ہے, سنا ہے 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی کیبنٹ کی, آپ کو چائے پانی بھی نہیں ملا, اے سی بند کر دیے گئے. عمران خان صاحب کفایت شعاری کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ ہی نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ چودھری پرویز الہی لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اجلاس بلا رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس سستے الٹرنیٹیوز بھی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایم این ایز کے لیے وہاں پہ ایم پی ایس کے لیے بلکہ فوڈ اینڈ کیٹرنگ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے کروڑوں روپے پہ یہ ایک لگژری جو ہے اس کی, جس سے ایک تو یہ ہے, دوسرے اس سے بھی تو ہمارے ارکان ہیں صوبائی اسمبلی, وزراء, اسٹاف جو ہے وہ متاثر ہوگا. دیکھیں فرینکلی پیسوں کا اتنا بڑا اجلاس بلانے میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے, اور اگر پیسے لگیں گے بھی تو وہ کوئی اتنا بڑا وہ ایشو نہیں ہے جتنا 2-2.5-3 کروڑ روپیہ لگ جائے گا. وہ تو یہاں پہ ویسے ہی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں آنے جانے میں. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جو پیسہ لگے اس کی کوئی پے آف بھی تو ہو نا, فائدہ بھی ہو. مجھے آپ بتائیں, آپ ایک ہال سے نکل کے دوسرے ہال میں آپ سیشن کر رہے ہیں, یعنی آپ نے جو اسمبلی ہال ہے آپ کا, جو پنجاب اسمبلی کا ہال ہے, آپ اس ہال میں سیشن نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ملحقہ ہوٹل کے ہال میں سیشن کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے اس کی کیا لاجک ہے, کیا تک ہے, یا تو اگر آپ لے جاتے نا کہ جی آپ باغ جنہ میں سیشن کر رہے ہیں, کھلا سیشن ہے, وہاں پہ لوگ ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگا, کھلا ہوگا, آپ رکھ سکتے, تو سمجھ آتی ہے کہ کامن سینس کے لیے آپ نے اسمبلی ہال سے باہر کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ہال میں, وہ تو وہی ہے نا کہ آپ کی ایئر کنڈیشننگ جو ہے, جو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے,
وہ آپ کی کورونا کا سب سے بڑا پرابلمٹک ہے، تو وہاں پہ بھی سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوگی، یہاں پہ بھی سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے. سو پرائمریلی جو چیز میرے لیے فرینکلی جو سمجھنا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر اس ہال کے بجائے اے ہال کے بجائے بی ہال میں کرانے کی لاجک کیا ہے، مطلب کچھ تو ہمیں بتا دینا، تو پھر اس کے بعد بات کر لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، یہ ایک اور مسئلہ جو پیدا ہوا، آپ نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر کو، خاصا اس پہ جو میاں نواز شریف کی ایک تصویر آئی ہے لندن میں ہائیڈ پارک کے ایک ریسٹورینٹ میں کھلی فضا میں بیٹھے ہوئے، وہ کافی پی رہے ہیں فیملی ممبرز کے ساتھ. آپ نے کہا کہ ان کی صحت جو ہے وہ کافی اسٹیبل لگتی ہے، مطلب ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ وہ کوئی بہت کوئی توانا بھلے چنگے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ سوال اٹھایا کہ جو یہ جس طریقے سے غنچہ دے کے آپ بقول آپ کے یہاں گئے ہیں، وہ جو ٹیسٹ تھے ان کی جو اصابت ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. آپ نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ سرکاری لیبارٹری سے ہوئے ہیں. اور فیاض چوہان صاحب جو ہر معاملے میں ضروری سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بولنا ہے، انہوں نے بھی آپ کو کانٹریڈکٹ کیا کہ جی یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اس بارے میں بیان دینے کا. یاسمین صاحبہ کو بھی انہوں نے کانٹریڈکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے فواد چودھری صاحب کا. دیکھیے مجھے نہیں پتا فرینکلی انہوں نے کیا بات کہی، اور ٹھیک ہے ان کی ایک اپنی اوپینین ہوگی، ہیلتھ منسٹر کی اپنی ایک اوپینین ہوگی. لیکن پرسوں میں صبح دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے خود اپنے کرائے تھے. اب یاسمین راشد صاحب اگر کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کرائے تھے، چوہان صاحب ان سے مختلف بات کر رہے ہیں، لیکن قطع نظر اس بات کی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میں نے تو جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی بات تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب ذرا وہ ماحول ذرا دیکھیے کہ جس میں یہ پاکستان سے باہر گئے تھے. وہ ماحول کیا تھا؟ اگر 24 گھنٹوں کے اندر نواز شریف صاحب لندن نہیں پہنچتے اور ان کی سرجری نہیں ہوتی تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. بالکل. اس کے بعد کہا گیا کہ پلیٹلیٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہیں، ہر گھنٹے میں بہت ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عدنان اور مریم نواز شریف جو ہیں یہ 24 آور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی. اور بہت سارے ہمارے تجزیہ نگار اور جو ہمارے اینکرز ہیں انہوں نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ آخر یہ حکومت جانے کیوں نہیں دے رہی ہے. اور یہ وہ ماحول تھا جس میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے. اب جو ہی وہ جہاز پہ بیٹھے، جہاز سے لے کے کل کی تصویر تک آپ دیکھیے کہ جو ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہے، تمام ایکسپوجر ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو یہاں پہ بتایا گیا. سیکنڈ، جو برطانیہ میں رپورٹس کرائی گئیں لیبارٹری میں وہ تصدیق نہیں کر رہی جو پنجاب کی لیبارٹری کی رپورٹس ہیں ان کی، اور وہ اس کو شیئر بھی نہیں کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ برطانیہ کی رپورٹس بھی اور پنجاب کی رپورٹ دونوں ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کے متضاد رپورٹس ہیں. لہٰذا اور پاکستان میں جو لوگ بھی کرمنل لا پریکٹس کرتے ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کتنی آسانی سے پاکستان میں رپورٹس مینیپولیٹ ہوتی ہیں. آصف زرداری صاحب کا آپ کو بڑا مشہور یاد ہوگا نظامی صاحب کہ انہوں نے تو یہ رپورٹ بنا کے دے دی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں جب وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن انہوں نے لڑنا تھا وہ پھر ایک پوری ایکسرسائز کی انہوں نے، اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ واپس نہیں کیا. چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب ایک ہاسپٹل میں گئے، وہاں پہ انہوں نے شراب کی بوتلیں برآمد کی. چیف جسٹس کی برآمد کی ہوئی بوتل جو ہے اس کو شہر ڈکلیئر کر دیا گیا. سو پرائمریلی نواز شریف صاحب کی رپورٹس ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اور پنجاب کے ہو سکتا ہے لوسٹ پاسبل لیول کے اوپر مینیپولیٹ کیا گیا ہو. لیکن بہرحال یا برطانیہ کی رپورٹس ٹھیک ہیں یا یہ ہمارے پنجاب والوں کی رپورٹس ٹھیک ہیں، دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں فواد صاحب. بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں کہ یہ سوال بار بار اٹھایا کہ حقائق کو مسخ کیا گیا، آخر حقائق کو مسخ کس نے کیا؟ پنجاب حکومت نے کیا کیا؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ کا موقف ہے کہ میڈیکل رپورٹس نواز شریف صاحب کی ان کو لے کے حقائق مسخ کیے گئے. اب حکومت آپ کی جماعت کی ہے، آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ اس بات کو آن کر رہی ہیں کہ میں خود ذمہ دار بھی ہوں.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان وہ اسپیشلی اس معاملے میں انوالو ہوئے، جو سروسز ہاسپٹل کے انچارج ہیں وہ بھی تھے، میڈیکل بورڈ بھی آپ کا اپنا بنایا ہوا، اگر حقائق مسک کیے گئے ہیں تو یہ کیا ساری پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یا کوئی منسٹر ہیلتھ اس کی ذمہ دار ہیں، یا کوئی اور ہے؟ آخر کیے کس نے، آپ کو لگتا کیا؟ دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ لے کے آؤں کہ یہ دیکھیے بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے، شوگر لیول جو ہے بہت ڈاؤن ہے، پلیٹلیٹس بہت ڈاؤن ہے، اور بلڈ رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ، اس میں وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ، ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ جو ہے وہ بہت نیچے گر رہا ہے، تو آپ یہی کنکلوڈ کریں گے کہ یہ بہت بیمار ہے مریض، اور اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ سارے نام جو آپ نے لیے ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہو، ڈاکٹر فیصل سلطان ہو، یہ سیکنڈ فیز میں آتے ہیں، جن کو انہوں نے فیصلہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ کیا ہے جو رپورٹس ان کے سامنے رکھی گئی ہیں یا لائی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ رپورٹس کیسے بنی، ان رپورٹس کو جو بنایا گیا ہے، جنریٹ کیا گیا ہے، وہ کہاں پہ کیا گیا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے، سیمپلز کس نے لیے، کیا سیمپلز لیبارٹری میں جانے سے پہلے بدل دیے گئے؟ کیونکہ بڑی سمپل، میں تو آپ کے سامنے بڑی سمپل ایک رکھ رہا ہوں نا، یا پھر یو کے کی رپورٹس غلط ہے یا پھر پنجاب کی رپورٹس غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹھیک ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ بھی کر رہی ہوں۔ لہٰذا جو ڈاکٹرز کا معاملہ ہے وہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے، مسئلہ ان رپورٹس کا ہے جن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا گیا۔ نہیں فواد صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں نا، آج کل تو ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کا سمٹم دیکھنے کی بجائے کہتے ہیں جاؤ یار یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور شاید اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ لیکن میری جو خبریں ہیں وہ ذرا مختلف ہیں آپ سے، کہ ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میاں نواز شریف کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے یہ رپورٹس ڈاکٹر کی گئیں، اور یہ نجی ایک لیبارٹری تھی جہاں سے یہ رپورٹس کروائی گئیں، اور راتوں رات کو لکھپت جیل سے میاں نواز شریف کو شفٹ کیا گیا اور باہر بھیجا گیا۔ غالباً پرسیپشن یہ تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، لیکن آپ نے ابھی خود جس طرح فرمایا کہ جو سو کالڈ کیا ایئر ایمبولینس تھی، وہ جو آپ نے صحافیوں کا ذکر کیا اس میں میں بھی شامل تھا کہ یار ان کو جانے دیں، یہ تو آج گئے کل گئے۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ وکٹری کا سائن بنا کے خود جہاز پہ جا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا، میں یہ تھا کہ وہ ایک اسٹریچر میں نزاعی کیفیت میں 4-5 ٹیوبیں لگی ہوں گی اور ایئر ایمبولینس میں جائیں گے، پھر وہ ایک لگژری قسم کے جہاز میں بیٹھ گئے جو پتہ نہیں کہاں سے ایئر ایمبولینس تھا، اور اس میں اپنا سامنے ان کے من بھاتا قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں کھا رہے تھے یا نہیں۔ تو اس میں کوئی ہاتھ تو بڑا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بہت لمبی سازش لگتی ہے چودھری صاحب مجھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ نے، دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا فرینکلی، لیکن جو پی ایم ایل این کی ایک پالیٹکس رہی ہے 86 سے بعد، جب بھی انہوں نے جس طرح سے انہوں نے محمد خان جنیجو صاحب سے پارٹی چھینی، پھر اس کے بعد فدا محمد خان صاحب کو فارغ کیا، پھر اس طرح سے باقی حامد ناصر چٹھا صاحب کو فارغ کیا، پھر بعد میں آ کر کے جس طرح باقی جو لوگ ہیں ان کو، جس طرح سے چودھری پرویز الہی کو، چودھری شجاعت حسین کو انہوں نے کھٹے لائن لگایا، وہ پی ایم ایکچولی جو شریف فیملی نے بہت آئی وڈ سے کہ ہمیشہ بڑی اچھی سازشیں کی ہیں، اور وہ بڑی سازشوں میں کامیاب بھی رہے ہیں، کئی جگہوں پہ انہیں ناکامی بھی ہوئی، جنرل آصف نواز جنجوعہ کے اسپیشلی کیس میں جہاں پہ ان کی بات نہیں چلی، اور بعد میں بھی کئی جگہوں پہ انہیں پرویز مشرف صاحب فار ایگزامپل اس کیس میں ان کو جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن عمومی طور کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سازش کر کے اور ڈیل کر کے بعد میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور کی ہے، اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ یہ باتیں بعد میں ہسٹری میں تو آئی جائیں گی، دیکھیں ہمارا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب ہسٹری میں آپ کا جب تذکرہ آئے تو یو شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری۔ اور میں پہلے جی میں ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں، یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری کا ڈرامہ ہوا یا ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے، اب وہ کہا گیا کہ جی نیب کی ٹیم وہاں گئی، اندر بھی گئیں خواتین، ان کو شہباز شریف نہیں ملے، پھر وہ جاتی عمرہ بھی گئے، پھر ایک بٹ صاحب ہے ان کی طرف بھی گئے۔ جی جی، لیکن میری انفارمیشن ہے کہ آل دا ٹائم وہ وہیں تھے اور ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا۔
آپ کی کیا اطلاع ہے اس بارے میں؟ وہ بات یہ ہے کہ ساری اطلاعات ذرا ٹی وی پہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز وہ پھر خبر بن جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ مجھے پی ایم صاحب کی طرف سے آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، تو اس کی وجہ سے بھی ملزم لوکیٹ کرنے کی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے بلا واسطہ تو آپ کو تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی. تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی دے دیں نیب کو کوئی ملزم لوکیٹ کرنے کی. ٹیکنالوجی اب آگے اتنی چلی گئی ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہونا تو اس کا چھپنا تو بڑا مشکل ہے. آپ دیکھیے جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا، اور آپ جو ہیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی باتیں ہوں گی. کئی باتیں جو فوری طور پہ سامنے نہیں آتی ہیں وہ بعد میں سامنے آتی ہیں. اور جس طرح سے شیخ رشید صاحب کی بڑی اچھی ایک وہ لائن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ میں بیوقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں، میں صرف عقل مندوں سے بات کرتا ہوں. لیکن فواد صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ باقی اس میں خرابیاں ہوں، لیکن وہ ملزم کا کھرا نکالنے میں یا ڈھونڈنے میں وہ یکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وائٹ کالر کرمنل جو ہے شہباز شریف صاحب جو ان کے نزدیک ہے وائٹ کالر، میں نہیں کہہ رہا، وہ اس طرح بچ کے نکل جائیں. وہ پھر اس کے بعد اگر آپ انٹیلیجنس بیورو کی اب دیکھیں جو ان کی ایک کیپیسٹی ہے اور جو ان کی ایک جو جس طرح سے وہ اب ویل اکوپڈ ہے، کوئی ایسا کوئی بڑا یہ پرابلم نہیں ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی مصلحتیں بھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہوں گی، اور ٹھیک ہے جینوئن بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے چیزوں کا بعد میں. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، یہ ڈسپائٹ آف آل دیٹ جو الزامات ہیں شہباز شریف صاحب پہ اور جس طرح ان کے اثاثے بڑے ہیں، اس پہ کویسچنس تو بہت سے اٹھتے ہیں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ نیب کے سامنے کھلارا بہت زیادہ ہے اور یہ تحقیق ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، ریفرنس بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی سزا جزا تک نہیں پہنچ پاتے. اس سارے معاملے کا جو آپ کے لیڈر کا یا آپ کی جماعت کا جو احتساب کا ویژن ہے، وہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا وہ ہرٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، بڑا نقصان ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو پہلی بات تو یہ بات طے ہے کہ یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے اوپر جو کیسز ہیں نا، یہ سارے بالکل صحیح کیسز ہیں. کوئی اس میں یہ بالکل بکواس ہے کہ یہ پولیٹیکلی منوورڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کس سے کہانی ہے. 100% کیسز بالکل صحیح ہیں. 92 میں حدیبیہ کیس میں یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہوا، سپریم کورٹ نے اس کو بند کیا. دیکھتے ہیں کب اس کو دوبارہ جو ہے وہ کھلتا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن اس میں جو ماڈل حدیبیہ کیس میں فالو کیا گیا، اس کے بعد دونوں ہر پارٹی نے حدیبیہ کیس کو منوان جو ہے وہ کاپی کیا اور اپنے پیسے یہاں سے باہر بھیجے، باہر سے واپس لا کے انہوں نے سارا جو ہے یہ ایک اپنا نیٹ ورک بنایا. کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں 100% صحیح کیس ہے. لیکن اصل بات ہے جو آپ نے کی ہے، دیکھیں لوگوں کا، میرا، آپ کا، نظامی صاحب کا، جو ہمارے ویورز ہیں ان کی، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ کیسز کنکلوڈ ہونے چاہیے. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جیسے اب شہباز شریف کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ آشیانہ ہاؤسنگ کدھر گئی، وہ پانی والا کدھر گیا، وہ کمپنیوں والا کدھر گیا، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک روز نیا کیس کھل جاتا ہے، اس پہ گرفتاریاں شروع ہو گئی، ضمانت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور وہ ہم اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ اس سے کیا ہوتا ہے، عام آدمی کا اعتماد مجروح ہوتا ہے آپ کے سسٹم کے اوپر. سسٹم میں جب جو نیب ہے، جاوید اقبال صاحب کا کریڈٹ ہے ویسے، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کیسز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اینڈ ہی از اے must say a courageous man in his own right. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب نیب ایک جورسڈکشن لے کسی کیس کی، پہلے تو کسی کو خواہ گرفتار، ہراساں یہ وہ کرے ہی نہ، اپنی ایویڈنس گیدر کریں، اس کے بعد پکڑیں، اس کے بعد انشور کریں کہ وہ کیس کنکلوڈ ہو. اور آپ ہر جگہ کو 15 20 40 100 200 کیس بنانے کی نہیں ضرورت ہوتی. آپ ہمیشہ مضبوط ترین کیس پکڑتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور لوگوں کا، میرا اور آپ کا تو اصل انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے واپس آنے چاہیے. وہ اگر قید میں رہیں نہ رہیں، لندن رہیں، نیو یارک رہیں، ہمارا نہیں، ہمارا تو کنسرن ہے ہمارا ملک کا پیسہ واپس آنا چاہیے. سب سے بڑا کنسرن تو یہ ہے. فواد صاحب، آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ نیب پیچھے والے کیسز بھول جاتی ہے، اگلے بنانا شروع کر دیتی ہے. ایک جو آپ نے دوسری پتہ کی بات کی کہ نیب لاء میں یہ ضرور اگر ترمیم ہونا چاہیے کہ کیونکہ بلایا کسی بانا جاتا ہے، کسی اور الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس سے بھی نیب کا جو تاثر ہے جی وہ صحیح نہیں بنتا. جی تو اس بارے میں تو جب تک نیب کے معاملات میں کوئی اصلاحات نہ ہو، یہ لگے گا تو کہ ایسی کہ یہ انتقامی
कार्रवाई जो है वो जारी है। देखिए, इंतकामी कार्रवाई में निज़ामी साहब फ्रेंकली बात यह है कि चूंकि इसमें बड़े लोग पकड़े जाते हैं ना, तो इसमें मीडिया या बाकी जो सारे लोग हैं उनकी नज़र बहुत होती है, उस वजह से ये नज़र आता है। वरना जो पुलिस के पास पावर्स हैं वो तो नैब से बहुत ज़्यादा है, और जो गरीब आदमी के साथ थानों में होता है वो तो फ्रेंकली बड़े लोगों के साथ तो नहीं होता। और ये एक जो इस्लाहात हैं, जो एक जुडिशल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो इस्लाहात लानी चाहिए हमें, वो फ्रेंकली बहुत स्लो है। और हमें डेफिनेटली नैब लॉ में भी और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स की इमीडिएट ज़रूरत है, और जो मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, आई होप दे विल मूव फॉरवर्ड टू। जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, हम ये देख रहे हैं बिलखुसूस पंजाब में आखिर वजह क्या है, जो आला अफसरान हैं या सबसे बड़े अफसरान सूबों के हैं, चीफ सेक्रेटरी हो जाएं या आईजी हो जाएं, इनको 2 साल में तकरीबन 4 से ज़ायद बार तब्दील किया जा चुका है। ये नौबत क्यों? अभी 2 साल नहीं हुए भाई मेरे। जी 2 साल अभी नहीं हुए, अभी पौने 2 साल कह लें, कुछ महीने हैं जी। और इस मुख्तर अरसे में इतना ज़्यादा टर्नओवर जो है, ये हुकूमत की क्वालिटी पर रिफ्लेक्ट करता है। वैसे उस्मान बुज़दार साहब की कोई कारकर्दगी इतनी बुरी भी नहीं है अगर आप एक लिहाज से देखें जी, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि क्योंकि मीडिया से तो वो मिलते ही नहीं हैं जी, और मैंने कुछ मीटिंग्स अटेंड की हैं बतौर ऑब्जर्वर के ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो अपनी बात कम करते हैं, सुनते ज़्यादा हैं जी। सबकी। ये अच्छी बात है वैसे। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ ख़राबी है, या तो ये है कि कुछ उनको जो इतलात मिलती हैं कुछ कान भरने वाले बहुत हैं। एक मुसीबत तो ये है जी कि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आइनी हाथों से 10 साल काम किया। आइनी या आनी? आनी हाथों से, और आइनी भी किया, बिल्कुल ठीक। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत भी की और हर ब्यूरोक्रेट से वो निचोड़ लेते थे उसको। जी ऐसे ही, और 100% लॉयल्टी मांगते थे। अब ये जो मुखालफीन हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो जी शहबाज शरीफ साहब के मूंछ का बाल था, उससे कोई गलती हो जाए तो कहते हैं इसने जान के की है। जी मुझे लगता है कि ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पर भी यही जी अमर माने हुआ होगा कि वो दूसरों को कोई फेवर दे रहे हैं, नहीं कि वो एन के आदमी हैं, एन को फेवर दे रहे हैं, इस किस्म की बातें जो मैंने सुनने में आई हैं। जी अब हालांकि जो मौजूदा आईजी हैं बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं जी, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी प्रोफेशनल है। जी देखें ना, आप मौजूदा हालात में कोई गलत काम नहीं करते। जी, एक ये भी मसला है, उनको ये पहले ज़माने में तो ब्यूरोक्रेसी जो थी इतनी पोलिटिसाइज हो गई थी जी कि जब तक वो कॉर्निशता बजा रहे हैं वो हाकम वक्त की, जी, तो वो फारिग हो जाता। अभी तो निज़ामी साहब मैं आपको एक वाक़या जी बताता जी हूँ जी जी कि एक चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, चौधरी परवेज़ राय चीफ मिनिस्टर थे, ये मुशर्रफ के दौर में, जी, शौकत अजीज़ के दौर में। जी, तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ आदमी का उसको यूँ कर दो ट्रांसफ़र। तो उन्होंने एक अंग्रेज़ी में समरी लिखी जी, कि ये फ़लाने रूल के तहत ये नहीं हो सकता। वो भेज दी चौधरी साहब को। जी, चौधरी साहब ने बुला लिया चीफ सेक्रेटरी साहब को। उन्होंने कहा ये की लिखा है, मैनू इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेज़ी नहीं आती, और उन्होंने फाड़ के फेंक दी और चीफ सेक्रेटरी साहब की छुट्टी हो गई। अच्छा, अंग्रेज़ी लिखने के जुर्म में? नहीं, अंग्रेज़ी लिखने के जुर्म में नहीं, ना कहने के जुर्म में। अच्छा, लेकिन जो मौजूदा माहौल है इसमें मेरे ख्याल से हर बात पर हाँ कहना भी ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जी ऐसे ही है निज़ामी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर देखते हैं अभी ये मामला किस जगह जाता है। अच्छा, आज मुराद अली शाह साहब निज़ामी साहब पेश हुए नैब रावलपिंडी में सोलर लाइट केस में। उन्होंने कहा कि नैब वाले कह रहे हैं कि वो मुझे कोई क्वेश्चनर भी देंगे, और फिर उन्होंने एक तफसील दी कि बजट
کے بعد سوال یہ تھا کہ بجٹ کے بعد آپ نے اسکیم کی منظوری دی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں آئینی اجازت ہاں، دی ہے. لیکن ایز یوزول وہ جو ہمارے ایک ترجمان ہیں جی نام نہاد، جی انہوں نے اربوں روپے کے الزام لگایا ان پہ کہ انہوں نے 50 ارب کی سبسڈی دی زرداری کو، ایک بینک قائم کر لیا ان کے لیے. جی اب اربوں خربوں سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اب شہباز شریف پہ جو الزام ہے کرپشن کا 553 ارب 549 سے 45 اتنے ارب نہیں 550 زیادہ ہے. جی مقصد کہنے کا یہ کوئی تھوڑی رقم ہے کوئی؟ آپ بتائیے کہ یہ اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی کرپشن بھی کئی 100 ارب میں تھی اس زمانے میں. مطلب کوئی یار نیچے آ جائیں تھوڑا سا. وہ یوں کرتے نا کہ اگر آپ یوں نہ کرتے تو شہزانے کو اتنا نقصان نہ ہوتا. جی یہی تو نیب کے بکھڑے. جی لیکن جو دوسری بات کی نظامی صاحب اس پہ میں آنا چاہتا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آج 85,000 کیسز ہو چکے ہیں کورونا کے. ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، انتظامی مشینری جو ہے جرمانے بھی کر رہی ہے، سزائیں بھی ہو رہی ہیں. سوال میرا آپ سے مکس سگنلز پہ ہی ہے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکس سگنلز یا مکس پیغامات یہ ہے آتے کہ تو آپ کے پرائم منسٹر جو ہے جی وہ تو کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن میں بلیو ہی نہیں کرتا. جی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنے، لیکن اگر آپ کے پاس چلا دیں وہ جی اکثر جو لیڈرشپ ہے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بہت بڑی میٹنگ لے رہے تھے جی کل، ماسک نہیں پہنا تھا. نہ ماسک پہنا ہوتا نہ سوشل ڈسٹینس تھی. جی عمران خان کل گئے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر، جی آرمی چیف تھے اور آئی ایس ایف کے چیف تھے. جی انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا. ان دونوں نے پہنا تھا، آرمی چیف اور وہ یہ فوٹو ہم دکھا اسی رہے ہیں. لیے وہ بڑا پرائم منسٹر نے نہیں پہنا ہوا تھا. ہاں، اگرچہ پرائم منسٹر ہے کیبنٹ میٹنگ میں پہنا ہوا تھا. جی تو مقصد ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جی یعنی جو زکوٰۃ ہوتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ رول ماڈل بنے اس قوم کا. اب آپ نے دیکھا اکثر عالم حضرات جو ہیں جی وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یار اللہ مالک ہے. جی میں ایک جگہ گیا تو ایک مولانا نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا اور ماسک بھی نہیں پہنا ہوتا. جی اور وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں ان کی کام، وہ اس جگہ پہ تھے جہاں ان کا کام ہی یہ دیکھنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایس او پی فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی تو یہ تو حال ہے ہمارے کلچر کا. جب تک پرائم منسٹرز کو نہیں بدلیں گے اور چیف منسٹرز نہیں بدلیں گے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اچھا، ایک اور بات میں آنا چاہتا تھا آپ جی یہ بتائیے کہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں گورنر صاحب کی بات نہیں، کر رہے ہیں؟ میں گورنر حفیظ اسٹیٹ شیخ کی یہ بات کر رہا ہوں. گورنر اسٹیٹ بینک کی. گورنر اسٹیٹ بینک، جی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں نا. جی 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 رضا اسٹیٹ بینک ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. جی لیکن جو اسٹیٹ بینک کی رائے ہے وہی گورنر اسٹیٹ بینک کی رائے ہے. جی ایسے ہی ہے. اب کل ایک پرسوں کوارٹرلی رپورٹ آئی جی کہ جی کئی کمپنیاں دیوالا ہو سکتی ہیں. جی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ روپے کی قیمت اور نیچے چلی جائے گی. ڈالر مزید بڑھے گا. بے روزگاری بڑھتی جائے گی ہے جی. جی اور بڑی انہوں نے خوفناک پکچر پینٹ کی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اٹ از گوئنگ ساؤتھ. جی مطلب وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے جی کورونا وائرس کی وجہ سے. نوز ڈائیو کر رہی ہے. نوز ڈائیو. آج موصوف نے یہ فرمایا صرف ایک دن بعد جی کہ کورونا کی وبائی صورت کے درمیان ملکی صحت میں بہتری کے اشارے ملنے شروع ہو گئے. جی یا تو ان کی جو رپورٹ ہے یہ ان کی پروفیشنل باڈی کی ایک رپورٹ ہے نا، بینک کا کام ہی ہے، یا وہ غلط ہے یا گورنر اسٹیٹ بینک غلط ہے یا ان کی کوئی گوشمالی ہوئی ہے کہ جی آپ نے بہت پیسمزم پیدا کر دیا. تو انہوں نے ایک سیمینار میں یہ گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس. تو کس چیز پہ اعتبار کریں آپ؟ نظامی صاحب، حقائق، زمینی حقائق ان رپورٹس کے تو بڑے برعکس ہیں اگر دیکھا جائے، اور وہ تو گمبھیر ہی نظر آتے ہیں. لیکن یہ کنفیوژن اب مزید پھیل گئی ہے کہ اچھا اب یقین کیا جائے. شاید وہ پرعزم ہیں کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. لیکن ماسٹر آف آبسٹیفیکیشن یعنی کہ بات کو لفظوں کے ہیر پھیر میں گھما دینا. جی وہ کہتے ہیں کہ مختلف ممالک کی نمو کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا معاشی منظرنامہ کئی مقابلے معاملے میں
लचकदार है। आप मुझे बताएं इस मैं एक्सप्लेन कर देता सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारी माइनस ग्रोथ जो है वो बड़ी लचकदार है। हूँ। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। निज़ामी साहब, वो एक शायर है, उनका शेर है कि मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मामलात ख़राब भी हुए तो हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। IMF की कंडीशंस हम वैसे भी दूसरी ऑब्जर्व तरफ कर वो रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि जो कारोबारी अदारे हैं उनकी कारोबार की नमू जो है वो 60% तक गिर गई है। जी सीमेंट का जो बड़ा, फिर मुझे बताएं कि बड़ा चर्चा था कि जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत बड़ा बूम आ रहा है, ठीक है, और हमने उसको खुसूसी तौर पे खोल दिया। ये जी सीमेंट की जो मांग है वो पिछले महीने बिल्कुल नीचे चली गई। मेरे पास वक्त फिक्र नहीं, और सीमेंट की इंडस्ट्री क्राइसिस में। जी, इसका मतलब है कि उनकी सब्सिडी का भी कोई रोला चल रहा है निज़ामी साहब, वो भी मामलात उनके चल रहे हुकूमत हैं। के जो इकदाम हैं वो शायद इसलिए थे कि प्रॉपर्टी की कीमत इसमें देखें, आप गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, ये उनसे ज़्यादा ये जिसने सुर्खी निकाली है ना, जिस बंदे ने ये हेडलाइन निकाली है पूरी गुफ्तगू में से, वो जिम्मेदार है। उसको ये गवर्नर साहब नहीं है, उसको अगर मीडिया पे आके नहीं, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मईशत में बेहतरी के इशारे ये जिसने सुर्खी निकाली है निज़ामी साहब, इसका जिम्मेदार वो। अच्छा, आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक और मामला और एक और बांधा उन्होंने फोड़ दिया है। एक तो उन्होंने कहा जी बाबर अवान साहब बतौर वकील पेश नहीं हो सकते, सरकारी उनके पास है, मालूम नहीं तो कानूनी। दूसरा वो जो 10 अरब रुपए का जो क्लेम था, फिर उस पर जो हर्जाने का नोटिस था, उससे नहीं, वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि पनामा केस में मुझे 10,000 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने ऑफ़र किए थे कि आप इसकी पैरवी छोड़ दें। जी, इसी किस्म की बात थी ना। जी, ऐसा ही था। अब उसके बाद शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया। जी, अब इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा भी इस केस में 3 साल में ना जवाब ना जमा कराया, ना पेश हुए ज़ाती तौर पे, और अब स्टेज ये आ गई है कि उन्होंने उनको कहा कि जी आप, अदालत ने उन्हें बकौल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के कि अदालत ने उन्हें तलब किया है और अदालत ने कि हम इस पे फ़ैसला भी देंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो वो तो खैर बहुत आगे की बातों पे जा रही हैं, 62-63 का जिक्र भी कर रही हैं। ये क्या था आज, क्या ये एक आई वॉश था, बाकी मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश थी? और नून लीग, मुझे ये बता दें, टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा प्रैक्टिकली कहाँ है? बयान था जिस तरह 35 पक्चर सिटी वाले। जी, ये आज भी ये वैसे ही है। लेकिन निज़ामी साहब ये देखें, मेरे ख्याल से एक सियासतदानों को इस तरह की इग्नोर कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसे ही जाके, लेकिन उन्होंने पॉइंट तो अपना प्रूफ कर दिया था। जी, अच्छा, ये दूसरा फिर वो जो इलेक्शन कमीशन पे जी फॉरेन फंडिंग, अब बात यह है कि जहाँ जहाँ हुक्मरानों पे इस तरह के सवाल उठे उनको फ़ौरन मामला क्लियर करना चाहिए। ख़ास तौर पे वो जो क्लीन, जी, अब मिस्टर क्लीन कहते हैं अपना। अब मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि भाई जो BRT जो है पेशावर का, जी, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रहे हैं, जी, ये कहाँ तक, और FIA के खिलाफ जी, ये कहाँ तक एथिकल है मुझे बताएं। लेकिन निज़ामी साहब अब इन मामलात पे आवाज़ें देखें जो हुकूमत के अंदर है वो भी उठनी शुरू हो गई ना। फवाद साहब भी बात कर देते हैं और लोग भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर देते हैं। बहुत कम, बहुत कम, बहुत हुकूमत के अंदर एक फवाद साहब हैं, और मैंने सुना है शीरी मज़ारी हैं जी, जो मस्का पॉलिश नहीं करती। जी 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 जी, वो बात किसी हद तक कर जाए। अच्छा निज़ामी साहब, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नून लीग की सियासत की तो हमने बात की, प्रैक्टिकली टॉक शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट्स इट, नो ऑन ग्राउंड। शहबाज शरीफ साहब का इतना बड़ा एपिसोड हुआ, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम देखते रहे, शहबाज शरीफ किधर हैं, इधर हैं, उधर हैं, नैब वाले ढूंढते रहे, मरियम नवाज का एक ट्वीट तक नहीं आया। किधर इधर कहाँ हैं, उधर ही थे। ये देख लें कि आप इधर उधर नहीं थे, उधर ही थे, उधर ही थे। ये भी बहुत बड़ी, देखिए बात ये है जी, ये लोग नहीं समझते इस बात को। शहबाज शरीफ ऐसे नहीं आए, एक बहुत बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ जी। मरियम क्यों चुप आप हैं? जब शहबाज शरीफ बैठे होंगे, पुलिस बाहर होगी, नैब अंदर होगी, जी, तो वो कुछ फ़ोन मिला रहे होंगे 2-4 जगह ना, जी, ऐसे ही कि मेरी जान छुड़वाओ, और वो छुट गई जान। अच्छा निज़ामी साहब, और कुछ बोले ना बोले, कम से कम खून का रिश्ता, उसकी तो हरारत आनी चाहिए थी। मरियम साहिबा ने एक ट्वीट तक करना, मरियम साहबा, मैंने जैसे अपने आर्टिकल में भी कहा, ज़बानी भी आपको कहा फ़ोन प्रोग्राम में, वो सिर्फ अब्बा जी के लिए ट्वीट करती हैं और किसी के लिए जी, ओनली नवाज शरीफ, नॉट फॉर चचा जान। जी, अच्छा चलें, खैर ये एक अलहदा बहस है, और प्रोग्राम्स में इस पर बात करेंगे। निज़ाम साहब, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।